اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا سب سے بڑا عالمیہ جس سے تاریخ میں تبدیلی آئی، حدیث پر پابندی کا لگانا۔ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے حدیث پر پابندی لگائی، تمام اصحاب کو حکم دیا کہ جاؤ جس کے پاس حدیثیں ہیں لے کر آؤ، اور ان حدیثوں کو جمع کر کے انہوں نے آگ کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد حدیث کے لکھنے پر پابندی لگا دی، اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہ کہیں قرآن اور حدیث میں ملاوٹ نہ ہو جائے۔ اس بات کا حوالہ دیا انہوں نے، جو کہ قرآن کے الفاظ اگر آپ غور کریں گے تو قرآن کا لب و لہجہ الگ ہے، حدیث کا لب و لہجہ الگ ہے۔ جو الفاظ قرآن میں ہیں، جو انداز قرآن کا ہے، وہ آپ کو نہ عربی کتاب کا ملے گا، نہ حدیث پیغمبر کا، نہ حدیث مولا کائنات کا ملے گا۔ ہم جیسا چھوٹا موٹا انسان جو عربی تھوڑی بہت جانتا ہے، صحیح ہے، معمولی سی عربی جانتے ہیں، عربی بھی ہماری اچھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حدیث کس کی ہے، یعنی حدیث ہے یا آیت ہے۔ پوچھے جائے کہ جو عرب ہوں، جن کی زبان عربی ہو، کیا ان کو فرق محسوس نہیں ہوگا آیت کون سی ہے اور حدیث کون سی ہے؟ چونکہ ہماری اور آپ کی زبان ہو، یا امام کی زبان ہو، یا رسول کی زبان ہو، قرآن کی زبان سے وہ کیا ہے؟ جدا ہے۔ قرآن کا لب و لہجہ الگ ہے۔ اسی طرح سے جب ہم مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے احادیث پر غور کرتے ہیں تو مولا کائنات کے احادیث کا لب و لہجہ ایک دم الگ ہے۔ یعنی کوئی حدیث آپ مجھے دکھائیے، میں بتا دوں گا کہ یہ نہج البلاغہ کی حدیث ہے مولا کائنات، نہ لکھا ہو کس کی ہے، لکھا ہی نہ ہو، اس طرح کی حدیثیں ہیں مولا متقیان کی، خود بتاتی ہیں کہ ہم نہج البلاغہ کا حصہ ہیں۔ ایسے ہی ایک کتاب میرے سامنے آئی تھی، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے، اردو میں طالب علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب تھی، کسی صاحب نے یہاں پہ اس کا گجراتی ترجمہ کیا ہے، اس میں غیبت کے حوالے سے کافی باتیں تھیں، مولا متقیان کا خطبہ تھا، انہوں نے مجھے دکھایا، وہ میں لکھا بھی نہیں، میں نے دیکھا ہے تو مولا کائنات کا خطبہ لگ رہا ہے۔ خطبہ کس کا لگ رہا ہے؟ ایسے ہی کہا نہج البلاغہ میں ہونا چاہیے، دیکھا نہج البلاغہ میں تھا ہی نہیں، ہے مولا کائنات کا۔ تو نہج البلاغہ میں بھی ساری باتیں مولا کائنات کی شامل نہیں ہے۔ تو نقصان کیا ہوا؟ مولانا حدیث لکھنے میں پابندی لگائی تھی تو اچھی بات تھی کہ نہیں تھی؟ قرآن و حدیث ملنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ پابندی سالوں چلتی رہی، سالہ سال پابندی چلی، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کل ہی، عمر ابن عبدالعزیز نے حدیث پہ پابندی لگی ہوئی تھی، اس کو ختم کیا۔ پابندی ختم کرنے کے بعد اب جو حدیثیں جمع کی گئیں، تو جو رسول کی حدیث تھی وہ بھی آئی، جو ابو الحسن کی حدیث تھی وہ بھی آئی۔ ابو الحسن ملے کہ آ گئی، یہ رہی میری حدیث میرے پاس تھی، اب پتا چلا وہ رسول کی حدیث نہیں، کس کی ہے؟ انہیں کی خود کی۔ اس طرح سے جعلی احادیث شامل کر دی گئیں، حکومتوں نے اپنے مفاد میں احادیث لکھوا کے، صحیح ہے، اور اس موقع پہ شامل کر دی، انہیں میں مکس کرا دی۔ اب کون جانے 70 سال کے بعد کون رسول کی حدیث تھی، کون رسول کی حدیث نہیں تھی۔ اسی لیے اب علم رجال و علم احادیث پڑھایا جاتا ہے، حدیث کی پہچان کے طریقے کیا ہوتے ہیں، کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ اس طرح سے غلط کیا گیا تھا۔ سمجھ میں آئے بولا نا؟ یہ ایک طریقے سے سازش بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ دیکھیے حدیث لکھنے پر پابندی
کہہ رہے ان گہرے انحرافات کے اثر سے جو پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد اسلامی معاشرے میں رونما ہوئے، ایک اور افسوسناک حادثہ بھی پیش آیا کہ جس کے برے اور مضر اثرات مدتوں تک عالم اسلام پر بھاری پڑے. صحیح ہے، مدتوں تک، سالوں، سالوں لگے ہیں. وہ حدیث لکھنے، نقل کرنے اور جمع کرنے پر پابندی عائد کرنا تھا. حدیث لکھنے، نقل کرنے اور جمع کرنے پہ. یہاں تک کہ میں نے روایت میں نے پڑھی ہے کہ میں نے مثلا کربلا سے مکے تک کا سفر کر لیا فلاں راوی کے ساتھ، لیکن اس نے اس درمیان ہم سے ایسی پابندی اور ایسا خوف تھا کہ ایک حدیث نہیں بیان کی. یہ حدیث میں نے خود پڑھی ہے کہ میں فلاں کے ساتھ یہاں سے یہاں تک کا میں نے سفر کیا، اس درمیان اس نے ایک حدیث بھی بیان نہیں کی. اس کے باوجود کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث و گفتار جانتے ہیں نا مولانا، بات چیت، صحیح ہے، قرآن مجید کے بعد دوسرے نمبر پر اہمیت کی حامل ہے. قرآن کے بعد کس کی حدیث ہے؟ پیغمبر اکرم کی. اور آسمانی کتاب کے بعد اسلامی تہذیب کے لیے سب سے بڑا منبع شمار کی جاتی. منبع جانتے ہیں مولانا؟ منبع چشمہ، یہاں سے پانی پھوٹتا ہے، اس کو منبع بولا جاتا ہے. صحیح ہے، یعنی اسلامی تہذیب کو اگر آپ کو جاننا ہے تو اس کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پیغمبر کو بھی جاننا ہوگا. اس کے بعد دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اور اصولاً یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، خلیفہ اول اور دوم حدیث کے نقل اور تدوین کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے. کون کون؟ خلیفہ اول اور دوم حدیث کے نقل اور تدوین کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی نقل بھی نہیں کرنی ہے، لکھنا بھی نہیں، اور بے بنیاد بہانوں کو لے کر، مگر در حقیقت سیاسی مقاصد کے تحت، آ رہا سمجھ میں، حدیث کو نقل کرنے اور لکھنے کے متعلق مسلمانوں کی تمام کوششوں کی سختی سے ممانعت کر دی. ابو بکر کہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی چیز نقل نہ کرو، اور اگر تم سے کوئی مسئلے کے بارے میں سوال کرے تو اس سے کہہ دو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان موجود ہے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو. مجھے بتائیے اگر خالی قرآن کی حد تک رہا جائے تو قرآن نے تو یہ نہیں کہا صبح کی 2 رکعت پڑھو، مغرب کی 3 رکعت پڑھو، ظہر عصر اور عشاء کی 4 رکعت پڑھو. وہاں تو سیدھے حکم آئے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. لیکن اگر صرف قرآن کافی ہوتا، اسی لیے نعرہ لگایا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. دیکھیے خلیفہ دوم نے پیغمبر اکرم کی حدیث لکھنے پر پابندی عائد کرنے کے لیے ایک خط میں جو تمام اسلامی علاقوں کے لیے تھا اس طرح لکھا: جس نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی حدیث لکھی ہو وہ اس کو ضائع کر دے، یعنی کیا کر دے؟ برباد کر دے. 2 نمبر کا حاشیہ کس کا؟ مولانا اضواء علی السنت المحمدیہ، یہ کتاب کا نام ہے. انہوں نے صرف اس حکم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب اور حافظان حدیث کو تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا کہ حدیث کو نقل کرنے اور لکھنے سے پرہیز کریں. اس سلسلے میں خلیفہ صرف تاکید اور درخواست کرنے پہ اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ جو شخص بھی حدیث کو لکھتا تھا اسے سخت سزا دیتے تھے. جیسے ایک دن ابن مسعود، ابو دردہ اور ابو ذر، تینوں کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ ابن مسعود، ابو دردہ کی قبر مولانا سیریا کے اندر ہے، صحیح ہے، اور ابو ذر کہ جو تینوں صدر اسلام کی عظیم ہستیاں تھیں. کہا یہ حدیث کیا ہے کہ جن کو تم پیغمبر اکرم سے نقل کرتے ہو. اس کے بعد ان کو زندان میں بھیج دیا اور یہ تینوں افراد عمر کے مرنے تک زندان میں تھے. اور کون مولانا؟ ابن مسعود، ابو دردہ اور ابو ذر.
یہ حدیث رسول سے بیان کرتے تھے، ان کو کہاں ڈال دیا؟ زندان میں ڈال دیا۔ تو جب بڑے بڑے صحابیوں کو زندان میں ڈال دیا جا رہا ہے تو ہمارے باپ کی ہمت پڑے گی کہ ہم جا کے حدیث رسول کی بیان کریں؟ 4 نمبر کا حاشیہ المستدرک علی الصحیحین، الحاکم نشاپوری۔ المستدرک علی الصحیحین سے مراد کیا ہونا ہے؟ صحیح یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کی تصحیح میں جو لکھا گیا ہے اس کے بارے میں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے مولانا، اس قسم کی سختیاں اور سزائیں اس بات کا سبب بنی کہ دوسرے تمام مسلمانوں نے بھی حدیث کو لکھنے اور نقل کرنے کی جرأت نہیں کی۔ ناقابل تلافی نقصان، ناقابل تلافی یعنی ایسا نقصان جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے۔ ان پابندیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کی حدیثیں بس حافظان حدیث کے سینوں میں رہ جائیں اور مسلمان اسلامی تہذیب کے اس عظیم منبع سے مدتوں کے لیے محروم ہو جائے۔ شابی کہتا ہے کہ 1 سال تک عمر کے بیٹے کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ کتنے سال؟ 1 سال تک عمر کے بیٹے یعنی عبداللہ ابن عمر کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن میں نے اس دوران اس کی زبان سے بطور نمونہ ایک حدیث بھی نہیں سنی۔ 1 سال تک جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ سعد بن یزید کہتا ہے کہ مدینے سے مکے تک سعد بن مالک کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ کہاں سے کہاں تک؟ مدینے سے مکے تک سعد بن مالک کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن اس نے پورے راستے میں ایک حدیث بھی پیغمبر اکرم سے نقل نہیں کی۔ دوسری طرف بعض بکے ہوئے اور جھوٹے افراد نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جھوٹے اور بے بنیاد مطالب کو وقت کی حکومتوں کے حکمرانوں کے فائدے اور ان کے حق میں حدیث کی صورت میں گڑھ کر پیش کیا، کیونکہ جب مدرک حافظوں اور ایک دوسرے کے سینے میں محدود ہو گیا تو طبعاً ہر شخص ہر قسم کے دعوے کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے جب سینے کے اندر ہے کتاب کے اندر نہیں تو کون جا کے ملان کرے گا؟ تو کہے گا میرے سینے میں بھی ہے کچھ حدیث۔ چونکہ نہ کوئی کتاب موجود تھی، نہ کوئی کاپی اور نہ کوئی حساب کتاب، ہے کہ نہیں؟ کہاں جا کے میل کھاؤ گے؟ بھائی کوئی کتاب ہوتی لکھی ہوتی رسول کی حدیثیں یہاں ہیں، کسی نے سنائی تو جا کے چیک کر لو اس میں ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ تو ہے نہیں، آپ جو سنا ہے اس کو آپ کو لکھنا ہے۔ لہذا ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں 10 ابو ہریرہ پیدا ہو گئے تھے، ایک تو نہیں بولا، 10 جھوٹی حدیثیں بیان کرتے تھے جو ناجائز فوائد حاصل کرنے کے لیے اپنے کو واقعی محدث قرار دیتے تھے۔ یہ حالت 1 صدی ہجری کے آخر تک یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت کے دور 99 سے 101 تک جاری رہی۔ مولانا 99 سے 101 تک اگر دیکھیں معاویہ نے کس نے پابندی لگائی؟ ابو بکر نے۔ کتنے سال رہی؟ 99 سال، 81 سال۔ 11 ہجری میں رسول ہجرت کر رہے ہیں نا، 81 سال بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ 81 سال میں کیا نہیں بدل سکتا ہے یار؟ پورا علاقہ چینج ہو جائے گا 4 سال بعد کام نظر میں آؤ۔ ابھی جاؤ گا تمہیں اپنا مالیگاؤں بدلا ہوا نظر آئے گا، 3 مہینہ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو بدلا ہوگا، کسی کا مکان بن گیا ہوگا، کسی کا ٹوٹ گیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو 80 سال جہاں پابندی 81 سال لگی رہے۔ کتنا آج تاریخ میں گمراہی کیوں پائی جا رہی ہے؟ سنی شیعہ وہابی جو الگ الگ ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ہم روزہ کب کھول رہے ہیں، وہ کب کھول رہے ہیں، کیونکہ اپنی مرضی سے جس نے جو چاہا اس میں حدیثیں اسے رکھ دی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک شجاعانہ قدم اٹھاتے ہوئے اس بری بدعت کا خاتمہ کر دیا اور لوگوں کو حدیث لکھنے اور جمع کرنے کی تشویق دلائی۔ اس نے اس کام کی طرف تشویق اور ترغیب دلانے کی غرض سے اپنے خط میں علماء اور راویوں کو اس طرح لکھا کہ پیغمبر اکرم کی حدیثوں کو جمع کر کے انہیں لکھو، کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ علماء اور اہل حدیث اس دنیا سے چلے جائیں اور ان کے جانے کے ساتھ ساتھ علم کا چراغ بجھ جائے۔ لیکن
کام ابھی اپنے ابتدائی 2 مرحلوں میں تھا اور 1 صدی کی پسماندگی کی تلافی کرنے کے لیے مدتوں کام کرنے کی ضرورت تھی. بھائی ظاہر ہے 100 سال کے قریب اگر ہو رہا ہے، صحیح نا، 100 سال کے قریب اگر پابندی لگی ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ ایک دن میں ختم ہو جائے گی، تاکہ پیغمبر اکرم کی حدیثوں کو زندہ کیا جا سکے اور جو بھی لوگوں کے حافظوں میں محفوظ تھا وہ آمدن یا سہمن ہونے والی تحریفوں اور ملاوٹوں کے ساتھ کہ جو ایک فطری بات تھی کاغذ پر لایا جا سکے. بھائی ظاہر ہے جس کو یاد تھا کچھ بھولا ہوگا، کچھ ہو سکتا ہے لفظیں کیا ہو گئی ہوں، بدل گئی ہوں، ہے نا، اپنی لفظ داخل ہو گئی. ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ بھئی حافظے نے اگر کہیں خطا کی تو حدیث میں ممکن ہے کہ نہیں تبدیلی ہو جائے. میں کہوں ایک مجلس سن کے میں کہوں بیان کرو تو تم وہی بیان کر دو کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے. بیان تو کرو گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہی لفظیں بھی آپ ان کی بھی بیان کریں گے تو کیا ہو بیان کر لو گے؟ چونکہ عمر ابن عبدالعزیز کی خلافت کی مدت کم تھی، لہذا یہ پروگرام تیزی سے ترقی نہ کر سکا، کیونکہ اس کے بعد یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک نے زمام حکومت اپنے ہاتھوں میں لی، اور تنہا وہ چیز کہ ان کی حکومت میں جس کی طرف توجہ نہیں تھی وہ اسلام و مسلمین کی حالت پر رحم کرنا تھا، باقی ہر چیز پہ توجہ تھی. البتہ اس بات کی طرف توجہ ضروری ہے کہ اگرچہ عمر بن عبدالعزیز کے دور سے حدیث کی نقل و کتابت آزاد ہو گئی، لیکن ایک طرف پابندی کے دور میں گڑھی جانے والی حدیثیں حدیثی مجموعوں میں شامل ہو گئی. جو حدیثیں گڑھی گئی تھی وہ بھی کس میں آ گئی؟ حدیث کی کتابوں میں آ گئی. تو دوسری طرف سرکاری اور حکومت کی طرف سے دار محدثین نے ان حدیثوں کو نقل کرنے سے پرہیز کیا کہ جو کسی بھی طریقے سے اہل بیت اور شیعوں کے فائدے میں تھی، اور انہیں کیا رکھا؟ انہوں نے مخفی رکھا، چھپا کے رکھا. یعنی جو حکومت کے افراد تھے، ایسی احادیث جن سے اہل بیت کی فضیلت آشکار ہوتی تھی ان حدیثوں کو کیا کر دیا؟ انہوں نے چھپا دیا، انہیں نقل نہیں کرتے تھے، شائع نہیں کرتے تھے. آج بھی اہل سنت حضرات کو سنی عالم دین وہ حدیثیں بیان نہیں کرتے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں شان اہل بیت میں وارد ہوئی ہیں. آج بھی وہی حال. انشاءاللہ اس کے بے بنیاد دلائل بھی ہے نا، ابھی لمبا ہے وہاں پہ انشاءاللہ اس کو آنے کے بعد پڑھا جائے گا. الحمدللہ بالعالمین.